بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو قاتل تھا، کئی انسانوں کو قتل کیا۔ آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہوگی کہ 99 آدمی کو قتل کر ڈالا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات فرماتے ہیں کہ اس نے 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد ایک راہب سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، میرے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ میری توبہ کے کوئی راستہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں توبہ کروں تو میری توبہ منظور و مقبول ہو جائے؟ تو اس راہب نے اس کی بات کو سن کر تعجب میں کہا کہ تو 99 آدمی کو قتل کر چکا ہے، میرے علم کے مطابق تو تیری توبہ کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب راہب کو بھی مار ڈالا، 100 آدمی کا قاتل ہو گیا، اور جب 100 آدمی کو اس نے قتل کر کے 100 آدمی کا قاتل بن چکا، پھر بھی اس کے من میں یہ بات تھی کہ میں راہ ہدایت کو تلاش کروں، میں جستجو کروں، میں صراط مستقیم کو ڈھونڈوں، کوئی مجھے ایسا مل جائے کہ جو مجھے سیدھے راستے پہ گامزن کر دے، مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میرے کوئی توبہ کی راستہ، کوئی سبیل ہے تو بتاؤ، میں تو 100 آدمی کو قتل کر چکا ہوں۔ تو سننے والے نے کہا کہ بھائی میں تو اس بارے میں اتنا تو فقیہ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، بس اتنا تجھے بتا دیتا ہوں کہ سامنے اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں چلے جاؤ، شاید تمہارے توبہ کی کوئی سبیل بن جائے، اس بستی میں چلے جاؤ۔ چنانچہ عزیزان گرامی، ابھی اس بستی کی طرف جانے کا قصد ہے، ارادہ ہے، گیا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، صرف قصد ہے، ارادہ ہے کہ اجل کا قانون نافذ ہوا اور موت نے اس کو آدب ہو جا، وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں تکرار ہے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، بڑا بھلا آدمی تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، یہ توبہ کا قصد کر چکا تھا، اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے نہ یہ تو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ایک آدمی کو نہیں، 2 آدمی کو نہیں، 99 آدمی کو قتل کیا، آخرکار ایک اللہ والے کو بھی مار ڈالا، ایک اللہ والے کو بھی تہتیک کیا ہے، اسے تو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ بحث و تکرار ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور تکرار کرنے والوں کے درمیان تصفیہ کرو، فیصلہ کراؤ، مسئلے کو تطبیق کرو، یہ جو الجھاؤ ہے اس الجھاؤ کو سلجھاؤ۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اللہ کے حکم پر وہ فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور تکرار کرنے، مباحثہ کرنے اور مکالمہ کرنے والوں کے درمیان میں تطبیق کی یہ صورت نظر آئی کہ گویا کہ کہا گیا کہ دونوں طرف کی زمینوں کی پیمائش کر لیا جائے، ناپ لیا جائے۔ اگر یہ اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر یہ ان اللہ والوں کی بستی سے قریب نہ ہو تو پھر دوزخ کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ دونوں طرف کی زمین کی جب پیمائش کی گئی تو اللہ نے حکم دیا اللہ والوں کی طرف کی زمین کی کہ تھوڑا سمٹ جا، سکھڑ جا، اور یہ اس زمین سے زیادہ قریب نکلا، لہذا رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ اس کو لے گئے۔ لیکن اللہ والوں کا مقام سمجھ لیجئے، ان کی شان سمجھ لیجئے، ان کا مرتبہ سمجھ لیجئے، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، صرف جانے کا ارادہ ہے تو اللہ نے بخش دیا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ اگر پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ ابھی تو صرف قصد ہے، ارادہ ہے، ابھی صرف جانے کے لیے اس نے سوچا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ ابھی صرف جانے کا جب اس نے قصد کیا ہے تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو اللہ کتنا نوازے گا۔